تبلیغی جماعت کے امیر مولانا حافظ شمس الدین صاحب بھی مولانا منصب صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے تلامذہ میں ہیں۔ مولانا محترم پچھلے 31 سال سے میرے ساتھ مدرسہ الیاس میں کام کر رہے تھے اور وہ میرے اول مددگار مدرس تھے۔ مولانا کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ ہمارے لیے مولانا کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ یہ ہم تمام شاگردوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، مدرسہ الیاس کے لیے، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے لیے، شہر اورنگ آباد کے لیے ایک بہت بڑی افسوسناک خبر ہے کہ حضرت کا کل انتقال ہوا، اچانک قلبی حملے کے باعث۔ کل رات یعنی بروز اتوار 11 مئی 2025 کو بعد نماز مغرب کی یہ اطلاع ملی کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ منصب خان صاحب استاد مدرسہ الیاس حضرت کے انتقال کی خبر ملی ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم آج اس دنیا سے پردہ ہو گئے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ دیر ہوتی ہے نہ جلدی ہوتی ہے، اس وقت مقررہ پر اجل اور موت آتی ہے۔ آج بڑے دکھ اور آپ کے افسوس کی خبر یہ ہے کہ ہمارے جامعہ کے فرزند جلیل مولانا شیخ منصب صاحب، جو جامعہ میں 10 سال انہوں نے پڑھا اور 32 سال تک یہاں پر پڑھایا، مدرسہ الیاس میں جو جامعہ کی سب سے بڑی شاخ ہے، اور مولانا محترم مولانا مرحوم کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑی محنتی اور مجاہدانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا ایک جو مغرب میں ان کی مسجد تھی حموی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، اور مشرق میں ان کا مدرسہ تھا مدرسہ الیاس، اور جو ہے آپ کے حیال الصلاح کے طرف بہت دور ان کا گھر تھا، لیکن روز آنا کئی چکر تینوں جگہ کے لگاتے اور ایسی مجاہدانہ زندگی گزاری کہ ان کے سینکڑوں طلباء ان کے شاگرد ہیں۔ اس وقت کے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا حافظ شمس الدین صاحب بھی مولانا منصب صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے تلامذہ میں ہیں، اور ایسے بہت سے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ یہاں وہ 82-83 میں آئے تھے اور یہاں انہوں نے 10 سال پڑھا۔ پڑھنے کے زمانے میں بھی وہ متوسط طلباء میں رہے، اور اس کے بعد 1992-93 سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں اس کی شاخ میں مدرسہ الیاس میں درس و تدریس کا ان کا سلسلہ جو جاری تھا، اور کبھی بھی آپ نے کوئی لمبی اور طویل چھٹی نہیں لی، مسلسل پڑھاتے رہے۔ اور وہاں کے جلسے جب ہوتے تھے سالانہ، اس کے روح رواں ہوتے تھے، اور ان کا مقتدیوں میں بھی بڑا مقام تھا۔ آج ان کی نماز جنازہ میں جب حاضر ہو کر احساس ہوا کہ کافی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے اور ان کے مقتدی، ان کے شاگرد، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے رفیق، ان کے اساتذہ، ان کے رشتہ دار شریک تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ ان کو مشعل راہ بنائے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بلا کم و کاست، بغیر تھکن کے بڑے بڑے کام تینوں جگہ، امامت، مدرسہ اور گھر کے ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر عطا فرمائیں، ان کی بیٹیوں کا نیک نصیبہ فرمائیں، آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے،
سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز اتوار صبح مولانا شیخ منصب ندوی، اب جن کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، صبح فون پر بات ہوئی تو مولانا نے یہ کہا کہ میری طبیعت آج خراب ہے، میں کل آ کر آپ کو رخصت دے دوں گا اور میری صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ شام میں ان کے برادر نسبتی مولانا ایوب ندوی کے ذریعے معلوم ہوا کہ مولانا کا انتقال ہو چکا ہے، اور صبح میں یعنی آج پیر کے دن صبح میں مولانا کی تدفین 8:30 بجے اولیاء مسجد میں نماز جنازہ ہوگی۔ مولانا محترم پچھلے 31 سال سے میرے ساتھ مدرسہ الیاس میں کام کر رہے تھے، اور وہ میرے اول مددگار مدرس تھے۔ مولانا کی بہت سی خوبیاں ہیں، ایک مدرس کے اندر جو کامیاب مدرس ہوتا ہے، جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ بدرجہ اتم مولانا کے اندر موجود تھی۔ وقت کی پابندی، اور کوئی کام اگر دیا جائے تو اس کو بہت ہی محنت سے، سلیقے سے، اطمینان سے کرنا مولانا کی عادت تھی۔ ہر شعبے میں مولانا کی کارکردگی نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے مثالی ہے، بلکہ ایسی وہ محنت کیا کرتے تھے جس میں لوگوں کے لیے بہترین پیغام ہے۔ جتنے لوگوں سے مولانا کے نماز جنازہ میں ملاقات ہوئی ہے، سارے لوگ مولانا کی تعریف کر رہے تھے۔ ہمارے حضرت ناظم صاحب مولانا عبدالوحید حلیمی ندوی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں مولانا کے سلسلے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ایک بہت سرگرم رکن آپ کا خاموش ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مولانا کے سلسلے میں آپ کی گفتگو، آپ کی بات اس بات کی علامت ہے کہ مولانا کی ایکٹیویٹیز سے، مولانا کی محنت سے، جانفشانی سے سارے لوگ متاثر بھی تھے، اور سارے لوگ مولانا کے سلسلے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ ہم سب کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ مولانا کی ساری زندگی جو ہے تعلیم و تدریس میں گزری ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محترم نے اپنی ساری زندگی امامت کے بھی فرائض انجام دیے ہیں۔ ابھی پچھلے لاک ڈاؤن سے آپ کے ذمے جو ہے اسی مسجد میں نماز جمعہ بھی کر دی گئی تھی۔ آپ اس موقع پر بہترین خطاب سے سامعین کو محظوظ فرماتے تھے، اور لوگ آ کر آپ کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کی مولانا کے اندر پوشیدہ صلاحیت تھی جو بہت بعد میں لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ ہم سب کے لیے مولانا کی زندگی بہترین اس معنی کر ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اپنی زندگی میں اصول اور جو کچھ محنتیں ہم کو دی ہے، ہم نے جس کو دیکھا ہے، وہ ساری کے ساری مشعل راہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم تمام حضرت مولانا شیخ منصب صاحب ندوی کے شاگرد ہیں، جو کہ غالباً 1994 میں ہم نے ان کے سامنے ذانی تلمذ حاصل کیا، اور حضرت مولانا کی رہنمائی شروع سے لے کر آخر تک اور اب تک جو تو جاری اور ساری رہی۔ مولانا وقتاً فوقتاً جو تو ہم تمام شاگردوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ جب بھی ملاقاتیں ہوتی حضرت جو تو خیر خیریت وغیرہ رہنمائی کے سلسلے میں کچھ بھی مشورہ ہو مفید مشوروں سے نوازتے۔ یہ ہم تمام شاگردوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، مدرسہ الیاس کے لیے، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے لیے، شہر اورنگ آباد کے لیے ایک بہت بڑی افسوسناک خبر ہے کہ حضرت کا کل انتقال ہوا، اچانک قلبی حملے کے باعث۔ مولانا کے بہت سے ساتھیوں میں بھی پیچھے مولانا ہارون ندوی صاحب مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، عمرے میں ان کو وہیں تدفین ہوئی۔ یہ مولانا اور منصب صاحب دونوں ساتھی تھے۔ ان کے بہت سے رفقاء کرام، ان کی جو تو تمام جو تو ساتھی اکثر و بیشتر علماء کرام میں سے ہے، اور یہ خدمات انجام دے رہے۔ مولانا نے آخر دم تک جو تو مدرسہ الیاس میں جو تو خدمت انجام دی، صدر مدرس رہے، عہدے پر فائز رہے، اور اب تک جو ہے تو کل تک جو تو خدمات انجام دیتے رہے۔ ایسی خدمات شاید کوئی دے پائے۔ اللہ جو ہے تو ہم تمام کو حضرت والا کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام شاگردوں کے لیے، ہمارے لیے مولانا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی حضرت کے انتقال کی خبر ملی تو شاگردوں میں اور شہر اورنگ آباد کے علماء میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔
حضرت سے ہمارا بہت والہانہ تعلق رہا ہے۔ طالب علم کے زمانے میں بھی حضرت سے بہت اچھا ہمارا خصوصی لگاؤ رہا ہے اور اپنے شاگرد پر ان کی بہت خصوصی توجہ رہا کرتی تھی۔ اسی طرح ہماری اپنی ذاتی زندگی میں بھی حضرت سے ہم بہت رہنمائی حاصل کرتے تھے، ان سے بہت محبت تھی اور ان کو بھی اپنے شاگردوں سے بہت محبت تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے متعلقین، رشتہ دار، دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا شیخ منصب صاحب کی اندوناک اور غمناک خبر ہمارے لیے بہت ہی غمناک ہے کہ یہ ہمارے ساتھی مولانا شیخ منصب صاحب ہمارے ہم جماعت ہے۔ مولانا بہت بااخلاق اور ایک اچھے کردار کے حامل تھے اور وقت کے بہت پابند تھے۔ نمازوں میں بھی کبھی غیر حاضر نہیں رہتے، وقت سے پہلے پہنچ جاتے۔ کلاسوں میں بھی الحمدللہ ہم جماعت بھی رہے اور ہم کاج بھی رہے۔ مولانا کے وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے مولانا کبھی بھی غیر حاضر نہیں رہتے اور وقت سے پہلے گھنٹوں میں پہنچ جاتے۔ ہمارے لیے مولانا کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ان کی کمی، ان کی رہبری ہمیں تا حیات یاد رہے گی اور انشاءاللہ انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں اس کے اوپر ہم پورا عمل کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔